السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ بفضلہ ومنہ وکرمہ۔ ہمارا آج کا موضوع جیسا کہ آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، خرید و فروخت کے حوالے سے بنیادی مصادر اور مراجع۔ جیسا کہ ہم نے اپنی تعارفی نشست میں یہ بات کی تھی کہ ہمارے سامنے کوئی بھی اقتصادی مسئلہ ہو اور ہم نے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہو کہ یہ حلال ہے، حرام ہے، یا اس کی نوعیت کیا ہے، تو ہم اس حوالے سے حسب معمول دیگر جو ہمارے علوم ہیں ان کی طرح، دیگر مجالات کی طرح یہاں بھی کچھ ایسے بیسک ریسورسز موجود ہیں جن کی مدد سے ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر مصادر اور مراجع ان کی کل تعداد تو 6 ہے۔ میں صرف اور صرف خرید و فروخت کے باب کو سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، عمومی طور پر بات نہیں کر رہا میں۔ تو بنیادی طور پر ہمارے پاس خرید و فروخت کے حوالے سے کل 6 مصادر اور مراجع ہیں، جن میں سے 2 کی حیثیت بنیادی ہے، یعنی پرائمری ریسورسز ہیں، اور 4 جو ہے وہ سیکنڈری ثانوی مصادر کی حیثیت سے ہیں۔ یہ جو 2 بنیادی ہیں وہ آپ جانتے ہیں، میں اس کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بات نہیں کروں گا، مختصر تعارف کرواؤں گا، اور اگلے جو 4 ہیں جو ان 2 پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں ان پر ہم انشاءاللہ العزیز بات کریں گے، اور آج ان 6 میں سے ایک مصدر جو ہے وہ ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، سب سے پہلا جو مصدر ہمارے پاس آئے گا وہ ہے قرآن مجید۔ اچھا، بنیادی طور پر ایک بات میں بتا دوں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ہم یہ جو ہمارا جو ٹاپک ہے یہ زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 لیکچر پر مکمل ہو جائے گا۔ یہ جو ٹاپک میں نے لے کر چلنا ہے یہ 4 سے 5 نشستوں کا انشاءاللہ العزیز محتاج ہوگا، اور اس ٹاپک کو ہم فقہ المصادر والمراجع عن البیوع کا نام دیں گے۔ اس ٹاپک کو فقہ المصادر والمراجع عن البیوع، خرید و فروخت کے حوالے سے مصادر اور مراجع کی فہم حاصل کرنا، ہم یہ نام دیں گے اس سبجیکٹ کو۔ اچھا، اس میں سب سے پہلا جو مصدر ہے وہ ہے ہمارے پاس قرآن مجید۔ قرآن مجید، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دیگر تمام مجالات میں ایک مسلمان کی زندگی کے جتنے بھی شعبے ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو، اس کے لیے بنیاد جو ہے وہ قرآن مجید کی صورت میں ہی ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو مالیات کے شعبے میں بھی ہم قرآن مجید کو ہی بیس بنائیں گے، لیکن یہ بات مد نظر رہے کہ قرآن مجید اقتصادیات کی کتاب نہیں ہے، مالیات کی کتاب نہیں ہے۔ جیسا کہ دنیاوی طور پر جو کتابیں لکھی جاتی ہیں اس کو، ان کتابوں کو چیپٹرائز کر دیا جاتا ہے، پہلا باب، دوسرا باب، تیسرا باب، چوتھا باب، جیسا کہ حدیث کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ بھئی کتاب بدء الوحی ہے، کتاب الایمان ہے، پھر کتاب الصلاۃ، پھر کتاب الزکاۃ۔ فقہ کی کتابوں میں آ جائے، ایسے تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں۔ قرآن مجید اس طرح کی ترتیب سے نہیں ہے کتاب۔ قرآن مجید کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ بھائی یہ کتاب ہدایت کا باعث ہے، ہدایت کا سبب ہے، ہدایت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب وہ ہدایت کس فیلڈ میں آپ نے لینی ہے یہ اب آپ کا ایشو ہے۔ آپ وہ ہدایت اپنے عقیدے میں لینا چاہتے ہیں تو بھی یہ کتاب آپ کو پراپر پوری گائیڈنس دے گی۔ آپ یہ ہدایت اپنے عبادات میں لینا چاہتے ہیں تو یہ کتاب آپ کو مکمل طور پر عبادات کے حوالے سے بیسک رولز، کہیں عمومی طور پر، اجمالی طور پر، اور ویسے آپ کو کہیں کہیں تفصیل بھی ملے گی، ٹھیک ہو گیا۔
آپ کو یہ ہدایت اپنے معاملات میں چاہیے تو قرآن مجید وہاں بھی رہنمائی دیتا ہے۔ تو ہمارا یہ جو مالیات کا شعبہ ہے یہ بنیادی طور پر مالیات کا ایک جزو ہے، معاملات کا ایک جزو ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس مکمل جو اسلام ہے وہ 4 حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں اس کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے: عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات۔ تو ہمارے پاس یہ جو مالیات کا شعبہ ہے یہ دراصل معاملات کا ایک جزو ہے۔ معاملات لوگوں کے ساتھ تعلقات، اب وہ تعلقات کی نوعیت کیا ہے، کس بارے میں ہے، یہ بات ہم یہاں پر آج جانیں گے۔ تو قرآن مجید کے بارے میں بنیادی بات کیا ذہن میں رکھ لیجیے کہ قرآن اقتصادیات یا مالیات کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ بنی نوع انسان کو اس سے ہدایت ملتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن مجید کا عمومی جو اختصاص ہے وہ آپ کے سامنے عمومی اختصاص کے اعتبار سے جب بات کی جائے گی تو عمومی طور پر کچھ قواعد جو ہیں وہ ذکر کیے جائیں گے، کچھ قواعد ذکر کر دیے جائیں گے، اور ان قواعد کا مطلب ہے انطباق جو ہے وہ ہر زمانے میں ہر جگہ ہو سکتا ہے قیامت تک۔ قرآن مجید آپ کو ڈیپلی اسپیسیفک رولز نہیں بتائے گا۔ مثال کے طور پر جس طرح ہم ابھی کرتے ہیں کہ آن لائن تجارت کے حوالے سے ہم نے ایک بات کی تھی، تو قرآن آپ کو یہ آن لائن تجارت کے بارے میں باقاعدہ کوئی فتویٰ نہیں دے گا، آپ کو نہ آپ کو یہ بتائے گا کہ اس میں پیمنٹ کیسے لی جاتی، کیسے دی جاتی، ایسا بھی کچھ نہیں ہوگا اس میں۔ لیکن عمومی طور پر بیسکس آپ کو دے دیے قرآن نے، چونکہ آن لائن تجارت بھی تجارت کا، عمومی تجارت کا ہی ایک حصہ ہے، لہٰذا جو قواعد عمومی تجارت میں ہیں وہی آن لائن تجارت میں ہے۔ تو عمومی تجارت کو قرآن نے حلال قرار دیا ہے، اس لیے آن لائن تجارت حلال ہے، ٹھیک ہے جی۔ عمومی تجارت کے بارے میں جیسے ہے نا قرآن مجید کا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، قرآن نے عمومی تجارت کو حلال قرار دیا، اس لیے اس دور کی ایک تجارت جو ہے وہ آن لائن تجارت، ہم اس عموم سے استنباط کرتے ہوئے ہم نے کہا جی کہ آن لائن تجارت بھی حلال ہے، جائز ہے، کی جا سکتی ہے، خریدا جا سکتا ہے، بیچا جا سکتا ہے۔ اب آگے اس کی الگ الگ برانچز کو، الگ الگ چیزوں کو چیک کر کے دیکھ لیا جائے کہ بھئی کون سا مرحلہ جو ہے وہ حلال ہے، کہاں کچھ حرمت والے معاملات ہیں، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، مطلب اکارڈنگ ٹو اسلامک رولز، یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ بعد میں آتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات بھی ذہن رکھیے، قرآن مجید میں عمومی طور پر آپ کو دیگر تمام علوم کی طرح یہاں بھی یہی کیفیت آپ کو نظر آئے گی، لیکن ایک بڑی حیران کن بات ہے، قرآن نے مالیات کا ایک شعبہ اس کو تفصیل سے مکمل طور پر بیان کیا ہے، اور یہ واحد علم ہے جو کہ قرآن میں شروع سے لے کر آخر تک، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ تقریباً 90% وہ علم جو ہے قرآن میں بیان ہوا ہے، میری مراد وراثت سے اور فرائض سے ہے، اور کوئی علم ابتدا سے لے کر اختتام تک قرآن میں نہیں بیان کیا ہے، صرف ایک فرائض، اور یہ فرائض جو ہے یہ مالیات کا ہی ایک شعبہ ہے جس کے بارے میں بھی ہم بات بھی کریں گے۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید جو ہے وہ ہمارے پاس پہلا مصدر بنیادی طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ نمبر 2، سنت یا احادیث کہہ لیجئے اس کو، بعض اطراف سے سنت اور حدیث میں فرق کیا جاتا ہے، تو میں اس فرق کے مطلب علمی فرق کی طرف نہیں جاؤں گا، نہ وہ میرا ٹاپک ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ حدیث کہہ لیجئے، چونکہ حدیث کی 4 کیفیات جو ہے ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ٹھیک ہے جی، احادیث قولیہ، احادیث فعلیہ، احادیث تقریریہ اور احادیث وصفیہ، ہمارے پاس 4 کیفیت آ رہی ہیں۔ ابھی آپ اس کو جزوی طور پر کوئی بھی نام دے دیں، اگر آپ سنت کو عمل کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو سنت بھی حدیث کا ہی ایک پہلو آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا بنیادی مصدر، یہ بات میں یہاں بتاتا چلوں کہ قرآن کے ساتھ ساتھ دوسرا بنیادی مصدر کیا ہے؟ حدیث ہے۔
قرآن کے بعد حدیث دوسرا مصدر نہیں ہے. اب ان دونوں جملوں میں فرق ذرا سمجھ لیجئے گا. قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث دوسرا بنیادی مصدر ہے، قرآن کے بعد نہیں. جب ہم قرآن کے بعد کریں گے تو پھر ہم نے حجیت کے اعتبار سے دونوں کو کیٹاگرائز کر دیا کہ بھی قرآن از ان فرسٹ کیٹیگری اینڈ حدیث از سیکنڈ کیٹیگری. ہم اس کو حجیت کے اعتبار سے تو سیم کیٹیگری پر رکھ رہے ہیں کہ حجیت کے اعتبار سے قرآن مجید اور حدیث حکم ثابت ہونے کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جہاں فرق کیا جاتا ہے وہ فرق آپ لوگوں کے پاس واضح ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا. تو سنت کا بنیادی طور پر قرآن مجید کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. سنت کو بیس، اچھا قرآن کو ہم آئینی طور پر، قانونی طور پر بیسک ریسورس بنا رہے ہیں. آئی تھنک اس میں تو میرا خیال میں کوئی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. بے شمار آیات جو ہیں وہ بیان کی جا سکتی ہیں. احادیث کو بھی دیکھا جائے تو وہاں بھی جس طرح کہ وہ آیت ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، یہ میرا خیال میں یہی آیت اور اسی مفہوم میں کچھ احادیث بھی موجود ہیں صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی. یہ ہمارے لیے ایک بیس ہے کہ حدیث ہمارے پاس بیسک ریسورس ہے. جب ہم سے یہ کہا جاتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے. تو اللہ کے رسول نے تجارت بھی تو کی ہے نا، تجارتی طور پر سفر بھی کیے ہیں، خرید و فروخت بھی کی ہے. یہ سارے معاملات آپ کی زندگی میں بھی تو تھے. ہمیں احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ آپ نے بازار چکر لگاتے تھے، بازار جاتے تھے، ایز اے ایڈمنسٹریٹر آپ بازار کا چکر لگاتے رہے. وہ حدیث آپ کو پتہ ہوگی جس میں آپ نے کھجور والے کو دیکھا تھا، کھجور بیچ رہا تھا تو نیچے گیلی کھجوریں تھیں، اوپر خشک کھجوریں تھیں. اس حدیث کی تفصیل میں جائے بغیر آپ وہاں پر ایک ایڈمنسٹریٹر کے طور پر تھے، وہاں پر مراقب السوق کے طور پر تھے. چیک کر رہے تھے کہ بھی بازار میں کون سی چیز کیسے فروخت کی جا رہی ہے، صحیح یا غلط. آپ خود خریدنے بیچنے کے لیے بھی بازار گئے ہیں. آپ نے تجارتی اسفار بھی کیے. نبوت سے پہلے جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو مداربت والا معاملہ آپ نے کیا تھا وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو جب ہم وہ ساری تفصیلات کو دیکھیں تو پھر ہمارے لیے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جو کچھ ہمیں اللہ کے رسول نے دیا ہم وہ لے لیں، جس چیز سے روکا ہمیں اس سے ہم رک جائیں. تو حلال اور حرام کا معاملہ یہاں پر کلیئر ہو جاتا ہے ہمارے لیے. موجودہ جو جدید اقتصادی مسائل ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے ہم اس کو بھی واضح کر سکتے ہیں. اس کی تفصیل سے ہم بات کریں گے. ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا کمنگ جو منڈے کو، اس میں ہم صرف حدیث کو ٹچ کریں گے کہ حدیث کیسے خرید و فروخت کے باب میں ایک بنیادی مصدر ہے. وہ ہم کتابیں بھی ذکر کریں گے، احادیث بھی ذکر کریں گے. یہاں صرف آپ اپنے ذہن میں یہ رکھ لیجئے کہ سنت جو ہے یہ بھی ایک بنیادی مصدر ہے. اچھا، سنت کا قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ یا تو کلی طور پر موافقت ہے، 100% جو کچھ قرآن میں ہے اسی طرح یہاں پر ہے. مثال کے طور پر قرآن نے تجارت کو حلال قرار دیا تو حدیث میں بھی صحیح بخاری میں آپ وہ دیکھیں گے باب مشروعیت التجارہ. ٹھیک ہے، دونوں میں کلی طور پر موافقت ہو رہی ہے. قرآن میں اجمال ہے تو حدیث میں اس کی تفصیل ہے. یہ دوسری نوعیت آ گئی. سود کے حوالے سے بات کی جائے تو قرآن میں سود کے حوالے سے اجمالی کیفیات ہیں، احادیث میں سود کے حوالے سے مکمل تفصیلات موجود ہیں. ٹھیک ہے. تیسری چیز کیا ہے کہ قرآن خاموش ہے خرید و فروخت کے کچھ ابواب میں، حدیث میں اس کی مکمل وضاحت کر دی جاتی ہے. فار ایگزامپل قرآن اس بارے میں خاموش ہے کہ جو چیز آپ بیچنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کی ملکیت ہونی چاہیے، آپ کے قبضے میں ہونی چاہیے وہ چیز. قرآن خاموش ہے اس بارے میں. حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ بھائی آپ وہ چیز نہیں بیچ سکتے جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اور جو چیز آپ کے قبضے میں نہیں ہے. تو 3 قسم کے تعلق ہیں. میں صرف خرید و فروخت کو اپنے سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں. نمبر 1 کیا ہے؟ کلی طور پر موافقت ہے. جو کچھ قرآن نے بیان کیا وہی کچھ حدیث میں بیان کر دیا گیا. نمبر 2 قرآن میں اجمال ہے تو حدیث میں اس اجمال کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے. نمبر 3 قرآن خاموش ہے اس بارے میں. قرآن خاموش ہے اس بارے میں. قرآن نے بنیادی قاعدہ ضرور ذکر کر دیا لیکن تفصیلی طور پر
اس کی حرمت کے بارے میں یا حلال ہونے کے بارے میں حدیث نے واضح کیا. تو یہ 3 بنیادی تعلق ہیں جو حدیث کو قرآن کے ساتھ ہم جوڑ کر جب بیان کرتے ہیں تو یہ 2 ہیں ہمارے لیے بنیادی مصدر. تیسرا جو مصدر ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے اجماع کا. اجماع پر میں تفصیل سے گفتگو نہیں کروں گا، اس لیے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو 2 لیکچر سننے کے لیے کہوں گا. ایک لیکچر تو حافظ ثناء اللہ زاہدی صاحب کا حفظہ اللہ، جو ہم نے یہاں ورکشاپ کروائی تھی آج سے 3 سال پہلے، وہ اجماع کے حوالے سے جو مکمل 35 یا 40 منٹ کا لیکچر ہے، ایک تو وہ سنیے آپ لوگ، لازمی سنیں گے آپ لوگ، ٹھیک ہے. نمبر 2 ڈاکٹر حمزہ مدنی صاحب نے پچھلے سال یہاں پر اجماع کے حوالے سے جو گفتگو کی تھی، بڑی خوبصورت اور بڑی قیمتی گفتگو تھی ان کی. وہ گفتگو آپ سنیے کہ اجماع کیا ہے کیا نہیں. جب وہ دونوں گفتگو آپ سن لیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز میری گفتگو جو کہ میں نے چوتھا جو میرا لیکچر ہوگا وہ خرید و فروخت کے حوالے سے اجماع، پھر میں آپ کے ساتھ اس پر تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ العزیز. اس لیے کہ دونوں مشائخ نے اجماع کے حوالے سے ایک عمومی طور پر گفتگو آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن خرید و فروخت میں اس وقت اگر میں مثال دوں، جیسا کہ ہمارے سامنے میزان بینک آتا ہے، اب میزان بینک کے حوالے سے عمومی طور پر ہمارے جو احناف ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا موقف یا کیا آتا ہے کہ وہ میزان بینک کو مکمل اسلامی بینکاری قرار دے رہے ہیں، جبکہ اس کے بالمقابل جو دیگر جو ہیں مالکی، شافعی اور حنابلہ اور جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ ان کے تحفظات ہیں اس کو اسلامی بینکاری قرار دینے کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اجماع کیسے کیا جائے گا؟ کیا ہم گروپ وائز اجماع کریں گے یا اوور آل اجماع کریں گے، یا احناف کا جو ایک موقف ہے کیا اس کو اجماع قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں، یا ان کی مخالفت میں جو باقی لوگ ہیں ان کو اجماع کا موقف ہوگا، اجماعی موقف ہوگا، یا ابھی تک اس بارے میں اجماع ہوا ہی نہیں ہے. یہ ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ بطور مصدر، بطور فنی نہیں، اسلامی بینکاری کو حلال یا حرام قرار دینے کے حوالے سے نہیں، اجماع بطور مصدر ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. ہم اور بھی کچھ مثالیں اس میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے اس میں رکھیں گے. تو تیسرا مصدر کون سا ہو گیا؟ اجماع کا ہو گیا. اجماع کے حوالے سے جو علمی گفتگو ہے کہ اجماع صریحی، اجماع سکوتی، اور یہ ساری باتیں جو ہیں انشاءاللہ ہم اس وقت کریں گے. چوتھا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اجتہاد. چوتھا مصدر ہمارا کیا ہے؟ اجتہاد. اجتہاد کے حوالے سے بھی میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ آپ غور کیجئے گا شیخ ثناء اللہ زاہدی حفظہ اللہ کا جو لیکچر ہے اجتہاد کے حوالے سے، وہ سنیے گا انشاءاللہ. اور اس میں شیخ اکرام صاحب جو ہیں آپ کے کوارڈینیٹر جو ہیں وہ بھی آپ کو کچھ ریٹن میں لٹریچر آپ کو دیں گے. ٹھیک ہے، وہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا. بات یہ ہے کہ یہاں اس کورس کے حوالے سے آپ کا کوئی امتحان تو میں نے لینا نہیں ہے، نہ میرا امتحان کا مزاج ہے کہ میں آپ کو امتحان والی فکر آپ کو دوں. میں چاہ رہا ہوں کہ علمی طور پر آپ یہ چیز لیں. تو اگلے لیکچر سے پہلے یا کم از کم اجتہاد کے لیکچر سے پہلے وہ جو چیزیں آپ کو دی جائیں گی وہ ضرور آپ لوگ پڑھ لیجیے گا انشاءاللہ. چوتھا ہمارا ٹاپک ہے اجتہاد، اور اجتہاد کے حوالے سے میں کہوں گا کہ سب سے زیادہ ضرورت ہمیں اس کی محسوس ہوگی. آپ میں سے کوئی بھی جب پریکٹیکل فیلڈ میں جائے گا اور لوگوں کو یہ پتہ چلے گا جی کہ آپ کا اقتصادیات کے ساتھ، مالیات کے ساتھ تھوڑا سا شغف ہے، آپ کی کچھ مہارت ہے، آپ یقین کریں لوگ آپ سے اتنے سوال کریں گے کہ آپ کہیں گے کہ یار میں کہاں پھنس گیا ہوں. اور وہ جدید اقتصادی مسائل آپ سے بہت زیادہ پوچھے جائیں گے. ٹھیک ہے، اس میں انشاءاللہ ہماری جو 5واں جو آخری لیکچر ہوگا اس میں آپ کے سامنے وہ تمام کتابوں کا تعارف کرواؤں گا. ایک طالب علم کی اقتصادیات پر مبنی جو ہے نا وہ لائبریری کیسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی، مکتبۃ الطالب فی مجال الاقتصاد، وہ میں انشاءاللہ سب سے آخر میں آپ لوگوں سے تیار کرواؤں گا. خواہ وہ PDF میں کر لیں، آپ اپنے موبائل میں رکھ لیں، اگر آپ کی استطاعت ہے تو آپ خرید سکتے ہیں تو خرید بھی سکتے ہیں، وہ آپ کے بعد کے معاملات ہیں انشاءاللہ. تو اجتہاد جو ہے وہ اس میں سب سے زیادہ اہم ہوگا. پھر آپ نے اجتہاد کیسے کرنا ہے، کن بنیادوں پر کرنا ہے، وہ پھر انشاءاللہ العزیز اس میں بات کی جائے گی. اجتہاد والا ٹاپک جو ہے مجھے امید ہے کہ ہمارے جو دوسرے ساتھی ہیں شیخ ابراہیم خلیل صاحب کے نصوص سے استنباط کیسے کرنا ہے آپ نے،
اور شیخ شریف صاحب جو آپ کو مطلب فقہی قواعد پڑھائیں گے، تو اجتہاد کے حوالے سے آپ کو یہ دونوں موضوعات بہت زیادہ ہیلپ دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی جو ایک ہر طالب علم میں ایک عالم دین میں ایک صلاحیت جو ہے مطلب ہوتی ہے عمومی طور پر، تو وہ صلاحیت جو ہے وہ ان دونوں مواد سے، دونوں موضوعات سے آپ کو انشاءاللہ العزیز بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ پانچویں جو چیز ہمارے پاس آئے گی بنیادی مصادر کے حوالے سے، وہ ہے التراث الفقہی، فقہی علمی ذخیرہ، جس میں ہمارے پاس میں عمومی طور پر سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ آثار الصحابہ، صحابہ کے اقوال اور آثار، یہ ہمارے پاس ایک بنیاد ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے صرف عبادات نقل نہیں کی، ہم صرف عبادات ہم تک نہیں پہنچائیں، ہمارے معاملات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیے، سمجھے اور پھر ان کو آگے تک پہنچایا۔ خرید و فروخت کے حوالے سے سید عمر فاروق کا ایک قول جو ہے وہ اس وقت مارکیٹ کے حوالے سے بنیاد ہے، بھائی جس کو خرید و فروخت کی فہم نہیں ہے وہ ہمارے بازار میں نہ بیٹھے۔ یہ ایک بنیادی مطلب ایک قاعدہ ہے ہمارے پاس خرید و فروخت کے حوالے سے کہ بھائی جس کو بیچنا، خریدنا اور بیچنا نہیں آتا وہ مارکیٹ میں نہیں بیٹھے۔ باقاعدہ کتب احادیث میں ایسے ابواب ہیں جن کو خریدنا نہیں آتا، آپ ان کی ہیلپ کریں، اور اس کو جدید دور میں کمیشن ایجنٹ آپ جس کو کہہ سکتے ہیں، کسی زمانے میں ان کو دلال کہا جاتا تھا، سماسرہ کہا جاتا تھا، لیکن قرآن حدیث نے کتنا خوبصورت نام دیا، جیسا کہ ہم اس میں بات کریں گے بعد میں۔ حدیث میں ان کو تاجر کہا گیا، کیونکہ وہ بھی تو اپنی سروسز دے رہے ہیں نا، اپنی خدمات کو دے رہے ہیں، تو ان کو بھی تاجر کے نام سے مطلب ہے یاد کیا گیا۔ تو اس طرح یہ جو ہمارے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر تابعین، پھر تبع التابعین، محدثین، فقہا، یہ جو ہمارے پاس ایک پورا علمی ذخیرہ جو صحابہ سے لے کر آج تک یہ جو چل رہا ہے، یہ جو بھی آپ کے سامنے دیکھیں رائٹ سائڈ پر، یہ آپ کے پاس مجموعہ فتاوی رکھے ہوئے ہیں، سب سے اوپر دیکھیے ذرا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں شیخ الحدیث جو ہے محمد عبداللہ محدث غازی پوری، یہ ان کے فتاوی ہیں، اسی طرح فتاوی محمدیہ ہیں، اسی طرح فتاوی اسلامیہ ہیں، یہ آپ کے مسائل ہیں مبشر ربانی صاحب کے، فتاوی اصحاب الحدیث ہیں، یہ دیگر جتنے بھی فتاوی ہیں، یہ وہی علمی ذخیرہ ہے جس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہوا تھا، اور اب اس دور تک آ رہا ہے۔ میں ابھی آپ کو یہ بھی بات بتاؤں گا انشاءاللہ کہ یہ جو فقہی ذخیرہ ہے خرید و فروخت کے حوالے سے ان علماء کے فتاوی کا، اس کی اٹ سیلف کیا حیثیت ہے، کیا اس کو ہم دلیل بنا سکتے ہیں؟ بھائی ایک چیز کی خرید و فروخت کے بارے میں شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا کہ یہ جی حرام ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو اس وقت وہ نہیں ہے مشینی ذبیحہ جو ہوتا ہے، جو بے شمار مرغیوں کو مطلب ہے ایک چین کے ساتھ باندھ کر کے وہ اکٹھی بسم اللہ پڑھ کر ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے، یہ ایک بڑا ایشو ہے۔ مطلب اب اس بارے میں مطلب یہ کیا کیا جائے، کیونکہ یہ تو پرانے دور میں موجود ہی تھی، اب جتنے بھی فتاوی موجود ہیں وہ اسی دور کے موجود ہیں۔ شیخ تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کا فتویٰ لے لیجئے، شیخ عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ لے لیں، شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ لے لیں، یا موجودہ دور میں شیخ عبدالستار حماد حفظہ اللہ کا فتویٰ لے لیں۔ کیا یہ فتاوی اٹ سیلف کوئی دلیل بن سکتے ہیں، یا ان کو صرف بطور نظیر ہم سامنے رکھیں گے، بطور قرائن یا شواہد کے طور پر سامنے لے کر آئیں گے؟ اس پر بھی انشاءاللہ العزیز ہماری جب ہم اس پر بات کریں گے تو اس پر بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہے التراث الفقہی، یہ پانچواں مصدر ہمارے پاس جو آئے گا۔ چھٹا مصدر جو ہے وہ تقریباً یوں سمجھیے کہ 1961 سے لے کر ابھی تک 2020 تک، یہ ٹوٹل کل 60 سال ہمارے پاس ہیں، 60 ایئرز۔ ان 60 ایئرز میں 1 2 3 4 5 6، ویسے تو بہت سارے ہیں لیکن یہ 6 مجامع، 6 کمپنیز، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ علمی جو گروپس قائم کیے گئے فقہی طور پر صرف اقتصادیات سے ریلیٹڈ، جن کے پاس بہت کچھ ملتا ہے۔ یہ سب سے پہلا جو تھا یہ مجمع البحوث الاسلامیہ بالقاہرہ، یہ 1961 میں قائم ہوا تھا۔ انہوں نے
انشورنس کے حوالے سے بڑی زبردست اور جاندار مطلب ہے ریسرچ کی ہے. مجمع البحوث الاسلامیہ بالقاہرہ 1961 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں عمومی طور پر پوری دنیا سے جو ممتاز علماء ہیں، دانشور ہیں اور مفکرین ہیں، ان کو اس مجمع میں مطلب ہے وہ جمع کرتے ہیں. سال 2 سال 4 سال 5 سال ان کا اپنی مطلب کانفرنسز اور کرتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں، اور وہ پہلے سے انہوں نے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا ہوتا ہے. وہ ایشوز علماء کو دیتے ہیں، آتے ہیں، مقالے پڑھے جاتے ہیں، پھر اس کے بارے میں ریسرچ کی جاتی ہے مختلف مکاتب فکر کو سامنے رکھ کر. دوسرا جو مجمع جو ہمارے سامنے آتا ہے، مجمع الفقہی بمکہ المکرمہ. مکہ مکرمہ میں ایک انٹرنیشنل اکیڈمی جو اس حوالے سے بنائی گئی، یہ 1973 میں جو ہے یہ قائم کی گئی تھی. 1973 میں یہ مجمع الفقہی بمکہ المکرمہ. اور اس میں اس کے بنیادی طور پر اس مجمع کے اس کمیٹی کے 20 ارکان ہیں. میں بھی شاید ابتدائی طور پہ تو یہی فیصلہ تھا کہ 20 ارکان ہوں گے، اور وہ مختلف ممالک سے، ہر ملک سے ایک ایک کو لیا جائے گا. ہر ملک سے ایک ایک کو لیا جائے گا. مفتی تقی عثمانی صاحب پاکستان سے لیے گئے تھے، کافی عرصہ وہاں پر اس کمیٹی کے ممبر میرا خیال میں رہے ہیں شاید. اب کون ہے پاکستان سے اس کا مجھے علم نہیں ہے. تو 20 ممکن ہے تعداد انہوں نے اس میں اب بڑھا دی ہو. اس میں اس مجمع نے یہ جو قرض کو فروخت کیا جاتا ہے، قرض نہیں ہوتا، میں نے آپ سے قرضہ لیا، میں وہ قرض جو ہے آگے فروخت کر رہا ہوں، کچھ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ، کچھ کمی بیشی کے ساتھ. اسی طرح یہ پیپر کرنسی جو ہے، پیپر کرنسی، اسٹاک ایکسچینج، یہ شیئرز کا کاروبار، اس حوالے سے انشورنس، تکافل، اس کے بارے میں بڑی جاندار بحوث ہمیں یہاں پر ملتی ہے مجمع الفقہی بمکہ المکرمہ. تیسرا جو مجمع ہمارے پاس آئے گا، مجمع الفقہ الاسلامی العالمی بجدہ. جدہ میں ایک اور الگ سے ایک اکیڈمی قائم کی گئی، 1981 میں قائم کی گئی تھی. اس کے بعد ایک آتی ہے المجلس الاوروبی للافتاء والبحوث لحل مشاکل الاقلیات المسلمہ فی اوروبا. اس کا پورا نام جو عربی میں میرے سامنے آیا، میں وہ آپ کے سامنے دوبارہ دہرا دیتا ہوں. المجلس الاوروبی للافتاء والبحوث لحل مشاکل الاقلیات المسلمہ فی اوروبا. وہ ایشوز جو کہ اسلامک کمیونٹی کے ساتھ پیش آتے ہیں یورپ میں، ان ویسٹرن ورلڈ، وہ آپ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. میں نے مرکز ثانی با میں جب العربیہ بین یدیک پڑھا رہا تھا، آپ میں سے جس نے مجھ سے پڑھی ہوئی ہے، ہم نے ایک ٹاپک ڈسکس کیا تھا. تو بعض ٹاپک پر طلبہ ہمارے مسکراتے تھے، ہنستے تھے کہ طلاق جو ہے وہاں پر عورت کا حق نہیں، مرد کا حق ہے. طلاق کس کا حق ہے؟ مرد کا نہیں بلکہ عورت کا حق ہے. پراپرٹی تقسیم کرنے کے حوالے سے وہاں کے رولز بالکل ڈیفرنٹ ہیں ہمارے جو اسلام نے ہمیں دیے. تو ایک اسلامی جو مطلب ایک خاندان ہے، فیملی ہے، اگر وہ وہاں پر جائیداد کی تقسیم کی نوبت آ جاتی ہے تو وہ ملکی قانون کو اگر مطلب اگنور کرتے ہیں اور اپنے اسلامی قانون کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر ملکی قانون ان کی گرفت کر سکتا ہے. اور اگر وہ ملکی قانون کے مطابق اپنی پراپرٹی تقسیم کرتے ہیں تو پھر اسلام کی مخالفت ہوتی ہے. تو یہاں ایسے بے شمار ایشوز تھے. میرے پاس اور آپ کے پاس تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے جس طرح مشینی ذبیحہ کی بات ہے، ٹھیک ہے، خنزیر کے حوالے سے اور بہت ساری چیزیں. تو لیکن یورپ میں اور ویسٹرن ورلڈ میں یہ مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا ایشو ہے. نکاح کا جو نکاح کی رجسٹریشن ہوتی ہے وہ بھی وہاں پر ایک بالکل ڈیفرنٹ مطلب میتھڈ ہے یہاں پر جو ہمارے پاکستان میں یا اسلامی ملکوں میں اس سے ہٹ کر ہے بالکل. تو مغربی دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کے جو مشاکل تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں کے علماء نے جو فتاویٰ دیے، ان فتاویٰ کو جمع کرنا، اور اس حوالے سے یہ ایک جو اکیڈمی وہاں بنائی گئی تھی. ناروے میں بعض ایریاز ایسے ہیں کہ 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہے وہاں پر. 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی، تو سال میں تو صرف 1 دن اور 1 رات ہے. آپ کیا کریں گے وہاں پر؟ آپ نمازیں کیسے پڑھیں گے، روزے کیسے رکھیں گے، حج کے لیے کیا کریں گے، قربانیاں کیسے کریں گے؟ یہ سارے کے سارے ایشوز وہاں کے لوگوں کے لیے بہت بڑے ایشوز ہیں جو ہمارے لیے ممکن ہے ہمارے نالج میں نہ. 4 مہینے
3 مہینے 2 مہینے، یہ تو ایک روٹین ہے بہت سارے ملکوں میں، بہت ساری جگہوں پر ہے، 2 مہینے کا دن اور 2 مہینے کی رات، ٹھیک ہے۔ اور تو وہ کیا کرتے ہیں، اس حوالے سے یہاں پر اس اکیڈمی نے اس چیز کے بارے میں ڈسکشن کی اور لوگوں کو، مسلمانوں کو جو وہاں کے حل دیے۔ نمبر اس کے بعد سب سے آخر میں ہے مجمع الفقہ الاسلامی فی الہند، ایک انڈیا کی بھی ایک اکیڈمی ہے مجمع الفقہ الاسلامی فی الہند۔ اور سب سے آخر میں آتی ہے ہمارے پاس مجمع فقہاء الشریعہ بھی امریکہ، اور اس کو 2002 میں قائم کیا گیا تھا۔ تو کل یہ 7 ہمارے پاس اکیڈمیز ہیں، فقہی اکیڈمیز، جو کہ اقتصادیات پر جہاں پر ہمیں جدید جو لیٹسٹ جو ریسرچ جہاں ملتی ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ یہ 7 کے 7 جو ہیں مجامع الفقہیہ، یہ صرف اقتصادیات کے لیے نہیں قائم کیے گئے، یہ 7 کے 7 مجامع اقتصادیات کے لیے قائم نہیں کیے گئے تھے، لیکن جدید جو مسائل ہیں اس میں اقتصادیات کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، لہٰذا یہاں پر ہمیں بے شمار جو ریسرچ جو ملتی ہے وہ ان میں ملتی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو واضح کرتا چلوں، اگر آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو مسلکی قید سے بالاتر ہو کر آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ آپ بینگ حنفی ریسرچ نہیں کیجیے گا، آپ کبھی بھی رزلٹ تک نہیں پہنچیں گے۔ بینگ اہل حدیث آپ کبھی بھی کسی نتیجے تک نہیں پہنچیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ ایک ریسرچ ورکر کی حیثیت سے، یعنی کہ طالب علم کی حیثیت سے، باحث کی حیثیت سے، آپ جب تک کسی بھی ایک ایشو کے تمام پہلوؤں کو اپنے سامنے نہیں رکھیں گے، آپ رزلٹ نہیں کنکلوڈ نہیں کر سکتے اس کو۔ آپ لوگوں نے مثال کے طور پر، میں ایک نماز کے حوالے سے ایک مثال دیتا ہوں، آپ نماز میں نیت کے حوالے سے آپ نے ایک موقف اختیار کیا اپنا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس موقف کو اختیار کرنے سے پہلے جتنے اقوال تھے اس حوالے سے وہ سارے آپ نے پڑھے، سارے دیکھے آپ نے یا نہیں دیکھے، کہ بھئی التلفظ بالنیہ، الفاظ کے ساتھ نیت کہنا، یہ صحیح ہے نہیں ہے، کب صحیح ہے کب نہیں، کب صحیح نہیں ہے، کیا کیفیت ہے، اس بارے میں آپ نے تمام فقہی اقوال پہلے سمجھے اور اس کے بعد آئیے مطلب اس میں۔ صرف اس بنیاد پر کسی چیز کو اختیار کر لینا جی کہ یہ میرے مطلب ہے استاد نے کہا، میرے امام صاحب نے کہا صحیح ہے، تو یہ ایک علمی رویہ نہیں ہے۔ تو ان مجامع الفقہیہ سے استفادہ کرنا اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ اس پہلو کو مد نظر رکھیں گے جو میں نے آپ کو بتایا۔ ان 6 کو اب ترتیب سے سمجھ لیجئے، ان 6 میں سے 2 جو ہیں وہ بنیاد ہیں، قرآن مجید اور حدیث، ٹھیک ہے جی۔ باقی جو 4 ہیں، اجماع، اجتہاد، التراث الفقہی، المجامع الفقہیہ، یہ چاروں کے چاروں ان دونوں پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ بیس ہم کس کو بنا رہے ہیں؟ قرآن مجید کو اور حدیث کو۔ اس کے بعد یہ چاروں جو ہیں یہ ان دونوں پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے اپنے اپنے جو مطلب ہے دائرہ کار میں معاملات کی وضاحت کریں گے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات سمجھ میں آگے، کلیئر ہو گئی بات یہ والی؟ اچھا، ان چیزوں کے حوالے سے یہ جو مجمع البحوث الاسلامیہ، جو بھی آپ لوگ اگر گوگل پر لکھیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں وہاں پر مل جائیں گی ڈیٹیل کے ساتھ۔ جس طرح آپ یہ لکھیں گے مجمع الفقہ الاسلامی فی الہند، تو آپ کو پوری کی پوری ڈیٹیل اس کی آ جائے گی، ان کی کتنی مطبوعات ہیں، کیا کیا ان کے مطلب بکس شائع ہو چکی ہیں، کون کون سے ریسرچ پیپر شائع ہو چکے ہیں، سب ڈیٹیلز آپ کو یہاں سے مل جائیں گی۔ تو یہ تھا ایک عمومی طور پر ہمارے پاس ایک جائزہ، کس اعتبار سے کہ مصادر اور مراجع برائے خرید و فروخت۔ تو یہ 6 ہمارے سامنے بنیادی مصادر اور مراجع ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ یہ سمجھیے کہ کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کے حوالے سے معاملہ کتنا آسان اور کتنا مشکل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب آ جائیں، اس میں سے پہلا جو ٹاپک ہے قرآن کو، اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے اور موضوع ہمارا ختم ہو جائے گا۔ میری کوشش ہوگی کہ 10 منٹ سے زیادہ میں نہ لوں اور میں یہ ٹاپک ختم کر لوں۔ دیکھیے، قرآن مجید کے حوالے سے اس کو بنیاد بنانا، ہمارے پاس ایک دین کو مکمل کرنے کا اعلان کیا جا چکا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہے۔ تو جس دین کو مکمل کیا گیا ہے، اس مکمل کرنے میں عقائد، عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات والا پہلو بھی ہے، ٹھیک ہو گیا؟
اس میں خرید و فروخت کے بارے میں بھی تمام تر رہنمائی مل سکتی ہے اور ملتی بھی ہے، ٹھیک ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس کی وضاحت دیکھیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو توضیحی نوٹس ملتے ہیں، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ یہاں پر ایک لفظ ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ یہ وہی بات آ رہی جو ابھی ہم حدیث کا قرآن کے ساتھ تعلق جو تھا وہ واضح کر کے ابھی ہم گئے۔ تو آپ کے سامنے دین مکمل کر دیا گیا، اب مکمل دین کے بعد اس کی جو توضیحاتی نوٹس ہیں وہ آپ کو قرآن سے مل رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مل رہے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن نے اقتصادیات کو جو ڈسکس کیا ہے، پہلی چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، قرآن نے مالی معاملات کے اخلاقی پہلو کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے، مالی معاملات کے اخلاقی پہلو کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ مالی معاملات برائے اخلاقی پہلو، مالی معاملات برائے آخرت، یہ ایک میجر ڈیفرنس ہے بٹوین اس اینڈ بٹوین ویسٹرن ورلڈ۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مالی معاملات برائے دنیا کرتے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ مالی معاملات برائے اخلاق اور آخرت۔ قرآن نے اس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ دیکھیے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں یہ آیت ہے، اس اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا یہ خرچ کرتے ہیں، ایک سادہ سی، لیکن اس بات کو کس چیز سے جوڑا ہے؟ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بھائی جو لوگ ہمارا دیا ہوا خرچ کرتے ہیں لوگوں پر، یہ اصل میں ہدایت پر ہیں، یہ لوگ، یہ ہماری عطا کی ہوئی ہدایت کی وجہ سے ہے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ صرف ایک ہی نہیں، آیت البر آپ کے پاس جو آتی ہے، کون سی آیت البر؟ لیسل، آپ اس میں دیکھ لیجئے، اس میں آگے جو پوری جو بتایا گیا بھائی کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق مغرب کی طرف رخ کر لو، بھائی نیکی کون کر سکتا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ، بتایا بھی کہ جو نیکی کرنے والے کی پرسپیکٹیوز کیا کیا ہونی چاہیے، اس کے اندر کیا کیا خوبیاں پائی جانی چاہیے۔ اس کے فوری بعد جو نیکی کا کانسیپٹ دیا وہ کیا ہے؟ نماز کو نہیں رکھا، روزے کو پہلے نہیں رکھا، پہلے کیا چیز ہے اس کے بعد؟ آتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینِ۔ آپ نے غور کیا قرآن نے نیکی کا صحیح ایکچوئل کنسیپٹ کیا دیا ہے؟ بھائی ایک بندہ دوسرے بندے کو دیتا ہے مال کی محبت رکھنے کے باوجود، یا اللہ کی محبت میں وہ مال دے دیتا ہے۔ مال کی محبت ہر انسان کے دل میں موجود ہے نا، فطرت ہے یہ، لیکن وہ دیتا ہے اس کے باوجود، کیوں؟ اللہ کی محبت میں وہ دیتا ہے۔ بات واضح ہوگی یہ والی چیزیں۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیے ان المتقین فی جنات وعیون، یہ سورت دیکھیے تو آگے کیا ہے؟ وفی اموالہم حق للسائل، یہاں بھی اسی چیز کو جوڑ دیا گیا، تقوی کو اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اور وہ سورہ فرقان کی جو آخری رکوع ہے وعباد الرحمن، وہ پوری آیت پڑھتے جائیے، آخر میں یہاں پر کیا ایک جگہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، کیا ہے یہ سب کچھ؟ بھائی اللہ کے محبوب بندے وہی ہیں جو فضول خرچی نہیں کرتے، خرچ کریں تو میانہ روی کے ساتھ رہ کر چلتے ہیں۔ اس کو یعنی یہ رویہ اختیار کرنے والا اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ آپ دیکھیے کس طریقے سے مالیات کو اخلاق کے ساتھ، کس طرح مالیات کو ایمانیات کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، کس طرح آخرت کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ تو آپ لوگ اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھیں گے، اپنے ذہن میں بٹھائیں گے کہ اسلام نے جو مالیات کا کانسیپٹ دیا، قرآن نے، آپ اوورآل پورے قرآن سے جتنی آیات جو ہیں وہ نکال لیجئے، ساری اقتصادیات سے ریلیٹڈ جتنی آیات ہیں وہ ساری نکال لیجئے، آپ کو تقریباً 60 to 70% ان کا پہلو اخلاقیات کا نظر آئے گا اور آخرت والا نظر آئے گا۔ قرآن نے فنی پہلوؤں کو بہت کم ڈسکس کیا۔ سود کے حوالے سے کیا کہا گا؟ بھائی سود کو اختیار کرو گے تو تم اللہ کے ساتھ حالت جنگ میں آ جاؤ گے۔ سود کے فنی پہلوؤں کو ڈسکس نہیں کیا گیا قرآن میں، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ قرآن کا مالیات کے حوالے سے عمومی مزاج کیا ہے؟ اجمالی طور پر قواعد بیان کیے جا رہے ہیں۔
احادیث میں اور التراث الفقہی میں اور دیگر جو مصادر ہیں ان کے ذریعے ان اجمال کی آہستہ آہستہ وضاحت جو ہے ہمارے سامنے ہو رہی ہے. اچھا اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز اکنامکس میں پروڈکشن، فیکٹری قائم کی. میں آپ کو چھوٹی چھوٹی چند چیزیں دے کر بات ختم کروں گا. فیکٹری قائم کرتا مطلب فیکٹری کیوں لگاتا ہے؟ پروڈکشن. کوئی چیز ایک پروڈکٹ ہے وہ اس نے بنانی ہے اور بیچنی ہے، تو قرآن نے ہمیں اس حوالے سے بھی زور دیا. دیکھیے ذرا قرآن کی یہ کون سی آیت ہے؟ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا، یہ کیا مطلب ہے فامشوا فی مناکبہا؟ اسی طرح فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، کیا ہے یہ چیز؟ بھائی گھومو پھرو زمین میں جاؤ. اسلام نے جو اقتصادیات کا کانسیپٹ دیا وہ نوکری کرنے کا نہیں دیا. یہ بات واضح ہے. قرآن نے نوکری کرنا نہیں سکھائی کہ بھی مالیات میں ہمارا جو موجودہ جو تعلیمی نظام یا اقتصادیات کا وہ تو نوکریاں کرنا سکھا رہا ہے. قرآن کہتا ہے بھائی زمین میں جاؤ، پھیلو، گھومو پھرو، تجارت کرو، خرید و فروخت کرو. فامشوا فی مناکبہا کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب ہے جا کے نوکریاں حاصل کرو؟ نہیں، تجارت کرو بھائی، تجارتی اسفار کرو، گھومو پھرو، ایک جگہ سے سامان لو دوسری جگہ جا کے بیچو. یہ پروڈکشن ہے ہماری. فیکٹری کی پروڈکشن بھی ہے، ایک جگہ کی پروڈکشن دوسری جگہ پہنچانا بھی ہے. مطلب اسی طرح ملکیت کے حوالے سے قرآن مجید نے بڑا واضح طور پر مطلب ہے یہ جو آیت ہماری تھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. بے شمار آیات ہیں جس میں ملکیت. آپ کو اس چیز کا علم ہے سرمایہ دارانہ نظام اور کمیونزم یا اشتراکیت میں فرق کیا بن رہا ہے؟ ایک بہت بڑا کمیونسٹ جو ہے، کمیونزم میں ملکیت کا حق چھین لیا گیا. آپ کی ملکیت کچھ نہیں ہے، سب کچھ کس کی ملکیت میں ہے؟ حکومت کی ملکیت ہے. اور سرمایہ دارانہ نظام نے کیا کیا؟ اس نے لمٹس کراس کر کے جو کچھ دیا وہ بھی صحیح نہیں ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھو یہ مال تمہیں دیا جا رہا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، بھائی تم اس کے حقیقی مالک نہیں ہو، ہے یہ اللہ کا، یہ اللہ کا مال ہے، تمہیں دیا جا رہا ہے بطور امانت. نہ تم اس کے کمانے میں آزاد ہو، نہ تم اس کے خرچ کرنے میں آزاد ہو. ملکیت کا ثبوت مل گیا. ہر شخص اپنی محنت کے مطابق ملکیت لے سکتا ہے. اسی طرح ایک اور جو جدید اکنامکس، لیٹسٹ جو اکنامکس کے کانسیپٹس ہیں ان میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے گردش دولت. سمجھتے ہیں گردش دولت کس کو کہتے ہیں؟ دولت کا چند ہاتھوں میں مرتکز نہ ہونا. وہ کیا آیت ہے؟ لِكَيْ لَا، نہیں ایک اور آیت ہے وہ. بھائی اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دولت جو ہے چند ہاتھوں میں مرتکز رہے. دیکھیے یہ وراثت کیا چیز ہے. آپ دنیا کے جتنے بھی اسکول آف تھاٹس ہیں ان کے نظریات پڑھ لیجئے وراثت کے حوالے سے. کہیں بڑا بیٹا ساری جائیداد کا حقدار نظر آئے گا، کہیں غاصبانہ طور پر جو طاقت ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس طرح آپ کو ملے گی چیزیں ساری. اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے سب کو ایکول رکھ کر ان کی مزاج، ان کی خلقت کو سامنے رکھ کر تقسیم کی ہے. لِلذَّكَرِ مِثْلُ، کتنی خوبصورت تقسیم ہے یہ. کسی بھی حقدار کو محروم نہیں کیا اسلام نے. تو گردش دولت کے لیے ایک آگے ہمارے پاس وراثت یا فرائض. نمبر 2 زکوٰۃ. زکوٰۃ ٹوٹل، اگر ہم اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ العزیز آگے چل کر بڑی تفصیل سے. زکوٰۃ کو اگر آپ اخلاقی پہلو سے لے لیں تو بھی، اور اگر آپ قانونی پہلو سے لے لیں تو بھی، زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کرنے کے نتیجے میں دولت چند ہاتھوں میں مرتکز نہیں ہوتی، پورے سوسائٹی میں، پورے معاشرے میں موو کرتی ہے. تو صدقہ ہے، اس طرح صدقات جو ہم دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تجارت ہے، اگر صحیح طریقے سے تجارت کی جائے تو یہ ساری کی ساری وہ کیا ہے. ناپ تول کے حوالے سے آپ لوگ جانتے ہیں، اس میں کچھ چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں ناپ تول کے حوالے سے. وَيْلٌ لِّل، اور بھی بہت ساری آیات قوم شعیب کے حوالے سے پڑھیے، آپ کو وہاں ساری چیزیں ملیں گی. اچھا ایک دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک میں آپ کو بتاؤں کہ صفات العامل، کوئی نوکری لینا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، یا آپ خود کسی کو امپلائی کے طور پر لینا چاہتے ہیں، تو قرآن نے کیا کرائٹیریا دیا؟ قرآن نے کیا کرائٹیریا دیا؟ یا ابتی ان خیر من استاجرت. نمبر 1 کیا چیز ہونی چاہیے؟ اس کو طاقتور ہونا چاہیے، اس کے پاس قوت ہونی چاہیے.
دوسری چیز کیا ہے؟ الامین، اس کو کیا ہونا چاہیے؟ ایماندار ہونا چاہیے۔ امپلائمنٹس کے بیس میں دو چیزیں۔ تیسری ایک اور بھی آیت ہے، قال اجعلنی، یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو آتا ہے، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ اس کو صاحب علم بھی ہونا چاہیے، اس کے پاس علم بھی ہونا چاہیے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا بھائی اس نوکری کو صرف گریجویشن والے بی اے والے لے سکتے ہیں، اس کی دلیل یہ ہے بھائی اس نے صرف ایم ایس سی کیا ہو تو اس کی دلیل یہ بنتی ہے ہمارے پاس۔ تو تین چیزیں آ جاتی ہیں ہمارے پاس۔ نمبر کیا ہے؟ اہلیت، صلاحیت و کام کرنے کی، اس کو طاقت سے، قوت سے تعبیر کیا گیا۔ نمبر 2 ایمانداری، سنسیئر ٹو ہز جاب، اپنی جاب کے ساتھ، نوکری کے ساتھ مخلص ہو، جیسے وہ اللہ کے ساتھ مخلص ہے ہونا چاہیے، ویسے ہی وہ اپنی نوکری میں بھی مخلص ہو۔ اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا گیا؟ الامین کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اور اس کے بعد کیا کہہ دیا گیا؟ علیم، اس کو صاحب علم ہونا چاہیے۔ بھائی جو نوکری کر رہا ہے اس سے ریلیٹڈ اس کے پاس نالج بھی تو ہونا۔ آپ بتا دیجئے کہ جدید جو ریکروٹمنٹ ہے، یا یہ جو مختلف کمپنیز کے ایچ آر جو ہوتے ہیں، ہیومن ریسورسز کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں، وہ آپ دیکھ لیجیے ہیومن ریسورسز جو نوکریاں لوگوں کو ہائر کرتے ہیں، انٹرویوز کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے بنیادی طور پہ ان 3 ٹاپکس پر ہی رہتے ہیں۔ وہ اس انداز میں نہیں لیتے، لیکن جو بیس قرآن نے دی اس سے باہر نہیں نکلتا کوئی بھی۔ نام وہ اپنی انگلش ٹرمینالوجی میں بھاری بڑی مشکل لفظ دے دیں گے، وہ ایک الگ بات ہے۔ بیس ہمارے پاس یہ بنتی ہے قرآن مجید نے کس طریقے سے بتایا کہ بھی کسی کو عامل بننا ہے یا عامل لینا ہے تو اس کے لیے کیا کیفیت ہمیں رکھے۔ اس کے علاوہ آگے جو آتی ہے چھوٹی سی چیزیں، تکافل الاجتماعی کے حوالے سے ہے، اور دیگر جو چیزیں آتی ہیں، میں اگر ڈیٹیل سے 1 بائی 1 ان کا ذکر شروع کروں گا تو بہت تفصیلی ذکر ہو جائے گا۔ فی الحال سر دست میں نے صرف آپ کو اقتصادیات کے چند اہم ترین شعبے جو تھے ان کا ذکر آپ کو تعارف کروانا تھا، کہ دولت کیسے حاصل کی جاتی ہے، کیسے خرچ کی جاتی ہے، کیسے گردش میں رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند بنیادی جو تصورات اگر ہمیں قرآن سے مل رہی ہیں تو میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ایسا طالب علم جو قرآن مجید کی آیات ساری کی ساری ایسی آیات نکالے اور ان کو موضوعات کے اعتبار سے ترتیب دے دے کہ یہ ہمارے اقتصادیات میں ہم ان موضوعات سے، ان آیات سے استنباط کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارے آج کا ٹاپک تھا، تو اسی پر ہم اکتفا کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔